دوستو یہ واقعہ بہت ہی اہم ہے اور سلطان شیر شاہ سوری کی عقلمندی اور ذہانت سے بھرا ہوا ہے۔ جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو سلطان شیر شاہ سوری کا مسلمانوں کا سلطان ہونے پر فخر محسوس ہوگا۔ ہندوستان کے ایک علاقے کو فتح کرنے کے کچھ دن بعد اس علاقے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس وقت ان سبھی گھروں کے دروازے وغیرہ نہیں تھے، یعنی وہ جھوپڑی نما بنے ہوئے تھے اور ان کی حفاظت کے لیے گھر والے توجہ نہیں دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک صدی سے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا جس میں لوگوں کے جان اور مال کو کوئی خطرہ ہوا ہو۔ لوگوں کے مال مویشی دن بھر ایک دوسرے کے کھیتوں میں چرتے پھرتے تھے اور شام کو اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے تھے۔ اس علاقے کے لوگ ملنسار بہت زیادہ تھے، خاص کر اگر کسی گھر میں شادی ہوتی تو گویا پورا گاؤں سجایا جاتا اور ایک دوسرے کی غمی میں بھی سب شریک ہوتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک بڑا زمیندار رہتا تھا جو انسانیت کے لیے درد دل لگتا تھا اور لوگوں کے لیے پیار اور محبت رکھتا تھا اور ہر وقت خوف خدا سے ڈرتا تھا۔ یہ زمیندار اپنے گاؤں کا سب سے بڑا سرپنچ بھی تھا اور اس گاؤں کے مسائل حل کرانے میں یہ شخص پیش رہتا تھا۔ ایک دن اس بڑے زمیندار کی بیٹی اپنے مویشیوں کے لیے کھیتوں میں چارہ بنانے گئی۔ سرپنچ کی کافی زیادہ زمین تھی، وہ ہر جگہ کھیت ہی کھیت تھے۔ جب اس کی بیٹی کھیتوں میں چارہ بنا رہی تھی اس وقت ایک عجیب واقعہ ہوئی۔ یہ واقعہ اپنے نوعیت کی ایک عجیب اور غریب واقعہ تھی۔ کسی انجان آدمی نے اچانک پیچھے سے سرپنچ کی بیٹی کی آنکھوں پر کپڑا باندھا اور پھر کوئی نشہ اور جڑی بوٹی اس کی ناک سے لگائی۔ اس سے پہلے کہ اس زمیندار کی بیٹی مڑ کر اس شخص کو دیکھ پاتی، وہ بے ہوش ہو کر کھیت میں گر پڑی۔ کسی نقاب پوش ملعون شخص نے اس سرپنچ کی بیٹی کو داغدار کیا کیونکہ کھیت کافی زیادہ تھے اور وہاں کسی کی آمد و رفت کا امکان نہیں تھا۔ کافی دیر بعد سرپنچ کی بیٹی کو جب ہوش آیا تو نیم برہنہ یعنی ننگی حالت میں تھی۔ اس کے آدھے کپڑے پھٹ چکے تھے۔ اس لڑکی کے اوسان خطا ہو چکے تھے، لیکن اسے اس بات کی بھنک لگ چکی تھی کہ اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس لڑکی کا جسم سر سے لے کر پاؤں تک پسینہ سے شرابور تھا اور چہرے اور چھاتیوں پر بھیانک نشان موجود تھے۔ یہ سب دیکھ کر وہ ڈر کے مارے کانپ رہے تھے کہ اب کیا کریں۔ پہلے اس کے دل میں خیال آیا کہ اپنی نس کاٹ کر اپنی زندگی ختم کر لے۔ پھر خیال آیا کہ کھیتوں میں موجود بڑے کنویں میں ایک چھلانگ لگا کر خودکشی کر لے، لیکن پھر اچانک اپنے باپ یعنی زمیندار کا خیال آیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اور اسی کے سہارے ہی زندہ ہے اور وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ ماں کی وفات کے بعد باپ بیٹی ایک دوسرے کے سہارا تھے اور میرے باپ نے مجھے بڑے ہی لاڈ پیار سے پالا ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میرا باپ جیتے جی مر جائے گا۔ اسی سوچ بچار میں تھے کہ کیا کریں کہ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑے چند سونے کے سکوں پر پڑی اور سکوں کے ساتھ ہی کھیت میں موجود پیپل کے ایک بڑے پتے پر ایک تحریر بھی لکھی تھی۔ یہ سب دیکھ کر یہ لڑکی پہلے تو بہت زیادہ ڈر گئی اور چونک گئی کہ سب کیا ہے۔ پھر ہمت کر کے اس لڑکی نے اس پیپل کے پتے پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنے کی کوشش کی، جس پر لکھا تھا: مسلسل آدھا گھنٹے تک مجھے لطف اندوز کرنے کا بہت شکریہ۔ یہ میری زندگی کا یادگار آدھا گھنٹہ تھا جس کو میں مفت میں حاصل نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ان لمحوں کی قیمت بھی ادا کی ہے۔ یہ سونے کے سکے تمہاری قیمت ہے۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا اس لیے میرے پاس اتنے ہی سونے کے سکے موجود تھے۔ اگر زندگی میں دوبارہ کبھی موقع ملا تو سونے کے سکوں کا ڈھیر لگا دوں گا۔ یہ سب دیکھ کر لڑکی بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ کبھی خودکشی کرنے کے بارے میں سوچتی تو کبھی اپنے باپ کی حالت پر اس کو ترس آتا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ گھر کی بجائے قاضی کی عدالت میں جا پہنچی۔ یہ اپنے باپ کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس کے باپ یعنی سرپنچ نے اسے اس حالت میں دیکھ لیا تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ جتنا وہ غیرت والا ہے وہ تو شرم سے مر جائے گا۔ لڑکی اپنا مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس پہنچی اور رو رو کر کہنے لگی کہ اس گاؤں کی بیٹی کی عزت پر حملہ ہوا ہے۔ آج میرے ساتھ کسی نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں۔ اگر آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے میرا مجرم نہ پکڑا تو قاضی صاحب آپ کا ایک اور ظلم مجھ پر ہوگا۔ قاضی نے جب سرپنچ کی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ پھر قاضی نے اس لڑکی سے سارا معاملہ پوچھا اور لڑکی نے سارا قصہ بیان کرنے کے بعد وہ پیپل کے پتے پر لکھی ہوئی تحریر اور سونے کے سکوں کا بغور معائنہ کرنے کے بعد سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گاؤں کے تمام مردوں کو ابھی اسی وقت عدالت کے احاطے میں جمع کیا جائے۔ جو بھی آنے سے انکار کرے اس کی گردن کو فوری اڑا دیا جائے۔ سپاہیوں نے حکم پر عمل کیا
اور تھوڑی ہی دیر میں گاؤں کے تمام لوگوں کو قاضی صاحب کے سامنے حاضر کر دیا۔ اب اس گاؤں کے تمام مرد اس لڑکی اور قاضی صاحب کے حوالے کر دیا۔ اب اس گاؤں کے تمام مرد اس لڑکی اور قاضی صاحب کے سامنے حاضر ہو چکے تھے۔ پھر قاضی صاحب نے 2 ماہر شناسوں کو بلایا جو کہ اس لکھائی کی شناخت کر سکیں۔ ان دونوں شناسوں نے ایک ایک کر کے سب کی لکھائی چیک کی، مگر کسی بھی مرد کی لکھائی اس تحریر سے نہ مل سکی۔ اتنے میں کسی نے جا کر اس لڑکی کے باپ یعنی کہ زمیندار کو اطلاع دی کہ یہ سارا معاملہ ہو چکا ہے۔ آپ کو خبر تک نہیں۔ وہ بیچارہ پریشانی کے عالم میں دوڑا دوڑا عدالت کے احاطے میں آ پہنچا۔ سرپنچ بلند آواز میں غصے کی حالت میں چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ تم تمام گاؤں والوں کے لیے مر جانے کا مقام ہے کہ میں نے تم لوگوں کے حقوں کی جنگ لڑی، جس قوم کی فلاح کے لیے دن رات محنت کی، اس کا مجھے تم لوگوں نے یہ صلاح دی۔ تم نے میری بیٹی کو ہی داغدار کر ڈالا۔ عدالت میں موجود اس قبیلے کے تمام لوگوں نے انتہائی ہمدردی سے کہا کہ یہ جرم کرنے سے پہلے ہم ہلاک نہ ہو جاتے۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہم تمہاری بیٹی کو اپنی سگی بیٹیوں سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ عدالت میں موجود ایک بوڑھے دانا شخص نے کہا کہ قاضی صاحب، سرپنچ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص بڑا چالاک تھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی دل میں انتقام کی آگ جل رہی تھی، ورنہ وہ پتے پر تحریر نہ لکھتا اور نہ ہی سونے کے سکے رکھ کر جاتا۔ مجھے تو کوئی یہ سازش لگتی ہے۔ قاضی نے سرپنچ سے پوچھا کہ تمہارا کسی سے کوئی جھگڑا تو نہیں؟ جس پر سرپنچ نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ قاضی صاحب، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، نہ ہی میں نے زندگی میں کسی سے کبھی کوئی بحث کی، نہ کسی کا حق مارا اور نہ ہی کبھی کسی کا دل دکھایا۔ سرپنچ نے غصے کی حالت میں قاضی صاحب سے کہا کہ مجھے آج ہی اپنی بیٹی کا مجرم ہر حال میں چاہیے۔ یہ سن کر قاضی بڑا پریشان ہوا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان تمام لوگوں کو لے کر سلطان شیر شاہ سوری کی عدالت میں پہنچو۔ خیال رہے کہ ان تمام لوگوں میں سے ایک بھی شخص کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس گاؤں کے تمام مردوں کے ہجوم کو چاروں طرف سے گھیر کر سلطان شیر شاہ سوری کی عدالت میں حاضر کیا گیا۔ پھر قاضی صاحب نے سلطان کو سارے حالات اور واقعات سے آگاہ کیا اور قاضی نے کہا کہ یہ سرپنچ انتہائی نیک آدمی ہے۔ اس پورے گاؤں کو سنبھالنے والا یہی شخص ہے۔ اس نے اس گاؤں کے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ یہ سن کر سلطان شیر شاہ سوری کو غصہ بھی آ رہا تھا اور اس بزرگ پر ترس آ رہا تھا۔ اس نے اپنے ذہن میں ترکیب سوچی کہ پانی کا ایک بڑا سا برتن لیا جائے، اس پانی کو آگ پر گرم کیا جائے، اتنا گرم کیا جائے کہ یہ پانی آگ بن جائے۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی۔ سلطان نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ جب مجرموں کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا تو اپنے گناہوں کا اقرار کیسے نہیں کرے گا۔ عدالت میں موجود سبھی لوگ خوف سے کانپ رہے تھے اور سلطان شیر شاہ سوری سے التجا کرنے لگے کہ خدا کی قسم، ہم بے گناہ ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ظلم مت کرو۔ لیکن سلطان شیر شاہ سوری ان کی باتوں کو نہ سنتے ہوئے اگلی ترکیب سوچ رہے تھے۔ اسی بیچ پانی آگ سے بھی زیادہ گرم ہو چکا تھا، جسے کھولتے دیکھ کر عدالت میں موجود سبھی لوگ خوفزدہ ہو رہے تھے۔ سبھی کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ سلطان شیر شاہ سوری نے حکم دیا کہ عدالت میں موجود سبھی مرد قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ سلطان کا یہ حکم سنتے ہی گاؤں کے مرد حضرات کی چیخ نکل گئی۔ انہیں اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ ایک بڑی عمر کے اس دیہاتی نے سلطان سے کہا کہ اے سلطان، مجھے آپ کھولتے ہوئے پانی میں نہیں ڈالیے بلکہ سیدھا آگ میں ہی ڈالیں۔ جب آپ نے ہم سب کو بے گناہ مارنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر ایسی سزا دیں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہو۔ سلطان نے قطار میں کھڑے مردوں کو گننا شروع کیا اور سپاہی سے کہا کہ وہ سونے کے سکے لے آئے۔ سپاہی سونے کے سکے سلطان شیر شاہ سوری کے سامنے لے کر حاضر ہوا تو سلطان نے انہیں ان سکوں کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا۔ عدالت میں موجود سبھی لوگ سلطان شیر شاہ سوری کے اس عمل سے بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو رہے تھے کہ آخر سلطان کرنا کیا چاہتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر ان سبھی مرد حضرات کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ کم از کم ہم تو پانی میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ سلطان شیر شاہ سوری کافی دیر تک اس گرم پانی میں موجود اس پانی میں سے سونے کے سکے کی وجہ سے اس پانی کے اوپر بننے والی تہ کو بڑی غور سے دیکھ رہے تھے۔ کافی دیر غور اور فکر کرنے کے بعد سلطان شیر شاہ سوری نے ترنت اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گاؤں کے جتنے بھی قصائی ہیں ان سب کو عدالت میں حاضر کیا جائے۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ اس پورے قبیلے میں صرف 3 ہی قصائی ہیں، جن میں سے ایک قصائی کافی دنوں بیمار ہے
اور وہ علاج کرانے کے لیے تقریباً 2 مہینے پہلے ہی دوسرے شہر میں چلا گیا ہے۔ باقی 2 قصائیوں کو سپاہی لے کر سلطان شیرشاہ سوری کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ سلطان نے پہلے ان سے پوچھا کہ جب سارا گاؤں یہاں پر اکٹھا ہوا ہے تو تم دونوں کیوں نہیں آئے؟ ایک قصائی بولا کہ آج میں نے گوشت کا پھٹا نہیں لگایا کیونکہ میں اپنی بیٹی سے ملنے گیا تھا، جبکہ دوسرے قصائی نے کہا کہ مجھے کچھ خبر نہیں کہ کیا معاملہ ہوا۔ پھر سلطان شیرشاہ سوری نے ان دونوں کو آگے آنے کا حکم دیا۔ سلطان نے اونچی آواز میں گاؤں والوں سے پوچھا کہ آج ان دونوں نے دکان کھولی تھی یا نہیں۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ ایک دکان تو آج بند تھی جبکہ دوسری دکان کھلی تھی۔ اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈالو اور اسے اس وقت تک مارتے رہو جب تک کہ وہ اپنا گناہ قبول نہیں کر لیتا۔ اگر پھر بھی اپنا گناہ قبول نہیں کرے تو اس کڑاہ کے آگ سے جیسے پانی میں اسے ڈال کر اس کا گناہ کرایا جائے گا۔ ابھی سپاہی اس قصائی کو لے کر جیل کی طرف مارنے کے لیے جا رہے تھے، اس سے پہلے ہی اس نے اپنا گناہ قبول کر لیا اور سلطان سے اپنی زندگی بخشنے کی معافی مانگنے لگا۔ یہ دیکھ کر سبھی قبیلے کے مرد حیران تھے۔ سلطان شیرشاہ سوری نے اس قدر آسانی سے مجرم کو کیسے پکڑ لیا؟ اس سے بھی زیادہ حیرانگی گاؤں کے تمام مرد حیران تھے کہ سلطان شیرشاہ سوری نے اس کی پہچان آخر کیسے کی۔ سلطان شیرشاہ سوری نے کہا کہ جب میں نے ان سکوں کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا تو پانی پر گوشت کی چکنائی کی ایک تہ بن گئی تھی۔ بس مجھے سمجھ آ گیا کہ کام ایک ایسے شخص نے جس نے یا تو کسی جانور کو ذبح کیا ہے یا ایک قصائی ہے جو گوشت بیچتا ہے۔ جانچ کرنے پر پتہ چلا کہ گاؤں میں آج ایک ہی شخص نے جانور کو ذبح کیا ہے اور پورا دن پھٹے پر بیٹھ کر گوشت بیچتا رہا ہے۔ تو میرا پورا شک اس قصائی پر گیا کیونکہ دوسرا قصائی جو بیمار ہے وہ دوسرے شہر گیا ہے اور تیسرے قصائی کا آج پھٹا بند تھا، جبکہ اس قصائی کی دکان کھلی تھی تو اسی نے ہی سرپنچ کی بیٹی کے ساتھ کھیت میں زیادتی کی ہے۔ جب سلطان نے اس قصائی سے حقیقت پوچھی تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کے مخالف بادشاہ نے جاسوسی کرنے کے لیے آپ کی سلطنت میں بھیجا ہے اور مجھ سے کہا تھا کہ تم سرپنچ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرو اور اس سے سرپنچ کی بدنامی ہوگی اور اس سے سرپنچ کی عزت بھی خراب ہو جائے گی اور سرپنچ کا شک جائے گا اپنے گاؤں کے مردوں پر، تو ان میں تنازع کھڑا ہو جائے گا اور یہ لوگ آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے۔ اسے سنتے ہی سلطان شیرشاہ سوری کے ذہن میں دشمن حکمران کا سارا پروپیگنڈا سمجھ گیا۔ پھر اس قصائی نے کہا کہ میں نے سرپنچ کی بیٹی کو کھیت میں چارہ بنانے کے لیے جاتے دیکھا اور یہ اکیلے تھی، تو پھر میں نے اس کا پیچھا کرنے لگا اور انہیں گوشت والے ہاتھوں سے سکے جیب سے نکالے تھے۔ اب تو اس نے اپنے جرم کا اعترافی بیان بھی دیا۔ پھر سلطان شیرشاہ سوری نے اس دشمن حکمران کے بھیجے ہوئے جاسوس کی گھٹیا حرکت کی وجہ سے اس کے جرم کی عبرتناک سزا سنا دی۔ پھر سپاہی نے پکڑ کر اسے کھولتے ہوئے پانی کے کڑاہے میں اس کو ڈال دیا۔ سبھی دیہاتیوں نے اپنی آنکھوں سے اسے تڑپتے ہوئے دیکھا اور اس کی چیخیں سنی۔ اس کے بعد اسے پورے علاقے میں ایسا واقعہ دوبارہ کبھی پیش نہ آ سکا۔ سلطان شیرشاہ سوری نے دیکھا کہ سرپنچ بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کا چہرہ لٹکا ہوا ہے۔ سلطان نے سرپنچ سے دریافت کیا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ اب تو تمہارا مجرم پکڑا گیا ہے اور وہ اپنے کیے کا انجام بھی بھگت رہا ہے۔ اس زمیندار نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں کیونکہ اس واقعے کے بعد میری بیٹی کی منگنی ٹوٹ چکی تھی اور اب میری اس داغدار بیٹی سے اب کون شادی کرے گا؟ یہ میرے لیے عمر بھر کا سب سے بڑا بوجھ بن چکا ہے جو کبھی بھی میری کمر کو سیدھا نہیں ہونے دے گا۔ اس زمیندار کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے سلطان شیرشاہ سوری نے اپنے ایک وزیر کے ساتھ اس کی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا اور شرط رکھی کہ اسی وقت رخصتی ہوگی۔ سرپنچ نے عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کیا اور اس کی بیٹی نے نئی زندگی کا کامیاب سفر شروع کیا۔ اس وقت سلطان شیرشاہ سوری نے تاریخی جملے کہے تھے کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن جہاں قانون کی حقیقی حکومت ہوتی ہے وہاں ان لوگوں کی یعنی کہ مجرموں کی جگہ دن بدن تنگ ہوتی جاتی ہے اور آخر میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ ایسے لوگ ناپید ہو جاتے ہیں، یا تو وہ اپنے کیے کی سزا بھگت کر دنیا سے چلے جاتے ہیں یا وہ اپنے آپ کو سدھار کر اچھے انسان بن جاتے ہیں۔ سلطان شیرشاہ سوری کا یہ جملہ سونے میں تولنے کے مترادف ہے کہ ملک کفر کے ساتھ تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن ناانصافی کے ساتھ کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔